बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की और बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है। ये मैं कमर्शियल रेसिपी आपको दे रही हूँ। स्पेशली ये सेवर फूड वालों की शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। सेवर फूड के पुलाव, रायता और चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। शामी कबाब की रेसिपी मैं अब लाई हूँ आप लोगों के लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बीफ का गोश्त लिया है, 750 ग्राम है, 1 kg से थोड़ा सा कम है। तो ये गोश्त है, बग़ैर हड्डी के आपने लेना है। और ये देखिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच का ये पीसेस बनवाए हुए हैं। कबाब का गोश्त अगर अच्छे बड़े पीसेस में होगा तो कबाब रेशेदार और अच्छे बनते हैं। उसके साथ मैंने चिकन लिया है, चिकन चेस्ट पीस लिया है बोनलेस। ये मैंने 250 ग्राम लिया है, 1 पाव बन रहा है, बग़ैर हड्डी के हम लेंगे। सेवर फूड वाले भी ऐसे ही बनाते हैं, चिकन डालते हैं, इसीलिए उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। उसके साथ मैं इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर दिया है। इसके साथ मैं डालूँगी हरी मिर्चें मैंने 2 अदद लिए हैं बारीक वाली, बारीक बारीक काट के ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर दिया, और साथ पूरा एक लहसुन ले रही हूँ। सेवर वाले लहसुन नहीं डालते हैं कबाब में, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और अगर आपने सेम सेवर वाले टेस्ट वाला कबाब बनाना है तो उसमें से आप लहसुन को स्किप करेंगे। मुझे कबाब में लहसुन पसंद है, इससे गोश्त की स्मेल नहीं आती, ये कबाब अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो इसके साथ मैं गोल लाल मिर्चें डाल रही हूँ, खुश्क आधा कप, ज़ीरा डाल रही हूँ 1/4 कप, जो 4 टेबलस्पून बनते हैं सफ़ेद ज़ीरा है। कबाब में ज़ीरा ज़्यादा होता है तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, जो इस तरह हैं। मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और नमक 1 टेबलस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। लाल मिर्चें पाउडर मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि हमने गोल खुश्क लाल मिर्चें डाल दिया था। तो इसमें इसके साथ मैंने क्या डालना है, दाल डालना है, चने का दाल है, 500 ग्राम है, आधा किलो ये हम डालेंगे, जिसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है। तो पहले हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद ये चने के दाल को डालेंगे। तो दाल मैं इसी तरह भिगो के रख देती हूँ। और ये जो मसाला और चिकन जो हमने तैयार किया, इसको मैं कुकर में डाल देती हूँ। देखिए मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं 4 कप पानी डालूँगी। 4 कप पानी में अभी गोश्त के साथ डालूँगी और आधा कप मैं दाल के साथ डाल दूँगी। तो 4.5 कप में आराम से कुकर में ये कबाब पक जाएंगे, गल जाएंगे। अगर आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अंदाज़ा आपको बता देती हूँ कैसे आप अंदाज़ा लगाएंगे। ये देखें कुकर में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद देखें इतना आपका सारी चीज़ें डालने के बाद पानी ऊपर होना चाहिए तकरीबन 1 इंच तक। तो बस इतना ही काफ़ी होता है कुकर में। हमने ये देखें 1 इंच तक मेरी उंगली जा रही है, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी, मीडियम आंच पर पहले इसको सीटी बजने तक कुक करूँगी। जब सीटी बज जाएगी तो इसको 15 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे इसे कुक करेंगे। तो ये देखें 15 मिनट कुक करती रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और देखें गोश्त जो है वो अच्छे से पक चुका है। बस हमें इतना ही चाहिए था, क्योंकि गोश्त पकने में टाइम लगता है और दाल जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए हमने दाल को भिगो दिया था। ज़्यादा देर हमने नहीं भिगोया, बस जब हमने सारी चीज़ें तैयार की तभी ही दाल को मैंने धो के भिगोया था। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे ये दाल मैं डाल दूँगी। दाल से सारा पानी आपने निकाल के फिर डालना है। डाल दिया, उसके बाद अब इसको मैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी चेक करूँगी। अगर यहाँ पानी की आपको कमी लगती है कि पानी कम है, तो आपने क्या करना है, पानी को पहले गर्म करना है फिर डालना है। ठंडा पानी कभी भी नहीं डालना। इस तरह गोश्त इस वक्त बहुत गर्म है तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से गोश्त गलने में टाइम लेगा। देखें कितना पानी है, तकरीबन 1 इंच तक पानी है। बस इतना ही काफ़ी है, मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये काफ़ी है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और मीडियम आंच पे ही इसे कुक करूँगी। पहले इसको ऐसे रखूँगी, जब ये सीटी बजेगी तो मज़ीद 15 मिनट सिर्फ हम इसे मीडियम आंच पे कुक करेंगे। देखें 15 मिनट मज़ीद गुजर चुका है और ये अच्छा सा कुक हुआ। मैं आपको चेक करा देती हूँ, जो पानी था वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। दाल बेहतरीन सा
پک چکا ہے، اور دیکھیں چکن کے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ریشہ ریشہ ہو چکا ہے جو ہم نے جسٹ پیس ڈالا تھا۔ اور یہ دیکھیں دال میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، دال بہترین سا کوک ہوا ہوا، اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے، پانی بہترین سا اس کا دیکھیں دال بہترین سا گل چکا ہے، اور یہ گوشت بھی بہترین سا گل چکا ہے، پک چکا ہے، بہترین کوک ہوا ہوا جتنا ہمیں چاہیے تھا، بالکل گل چکا ہے، تو بہترین قسم کا بن چکا ہے۔ پانی تقریباً میں نے 4.5 کپ ڈالا ہے، 4 کپ پہلے ڈال دیا تھا، اور دال کے ساتھ میں نے آدھا کپ اور ڈال دیا تھا، تو آپ اپنے حساب سے کوک کریں گے، اسی طرح بہترین سا کوک ہو جائے گا اور زبردست قسم کا آپ کا ریڈی ہو جائے گا۔ پانی اگر زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے تیز آنچ کر کے پانی کو خشک کرنا ہے، اگر پانی زیادہ ہوگا کباب کے بیٹر میں تو آپ کا کباب نرم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہترین سا ہو گیا ہے، اس کو اب ہم پیسیں گے، اور اگر آپ دیگچی میں بنا رہے ہیں تو پانی جو ہے آپ نے 2 کپ زیادہ ڈالنا ہے، میں نے 4 کپ ڈالا ہے تو آپ نے 6 کپ ڈالنا ہے، اور ہلکی آنچ پر بوائل آنے کے بعد ہلکی آنچ پہ آپ نے کوک کرنا ہے۔ پہلے والی جو شامی کباب کی میری ریسیپی ہے اس کو میں نے پین میں بنایا تھا، اس کو میں کوکر میں بنا رہی ہوں، تو یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں کوک ہو گیا ہے، بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں نے کوکر سے نکال دیا ہے، اس کھلے برتن میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو پیسیں گے، تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس چاپر ہے تو آپ چاپر میں پیس سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس قیمے کی مشین ہے تو آپ قیمے کی مشین میں پیس سکتے ہیں، بہترین سے آپ اس کو پیسیں۔ میرے پاس قیمے کی مشین ہے تو میں اس میں پیسوں گی، پیس کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اسے پیس لیا تھا اور کتنا بہترین لگ رہا ہے، جس میں بھی آپ پیسنا چاہیں پیس سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس طرح اس کا ہونا چاہیے بیٹر، بالکل ہاتھ سے نہیں چپک رہا، بہترین سا ہے۔ اگر پانی آپ زیادہ ڈالیں گے تو نرم ہو جائیں گے اور بعد میں بناتے ہوئے ٹوٹ سکتے ہیں کباب، تو اس طرح بنائیں گے تو بہترین رہیں گے۔ اب اس پوائنٹ پہ میں کیا کرتی ہوں، اس کے اندر دھنیا ڈال رہی ہوں، 1 کپ دھنیا ہے باریک کٹا ہوا، اور اس کے ساتھ میں 2 عدد انڈے ڈالوں گی۔ اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ ہری مرچیں پسند ہے تو آپ باریک باریک کر کے ہری مرچیں کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیور والے کبھی بھی وہ اوپر سے کچھ نہیں ڈالتے ہیں، نہ دھنیا ڈالتے ہیں اور نہ ہی انڈا ڈالتے ہیں، بس جیسے انہوں نے کوک کیا ہے ویسے ہی بناتے ہیں، مشینوں کے ساتھ وہ لوگ بناتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، دھنیا، ہری مرچیں، انڈا، یہ چیزیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ انڈا ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے یہ ٹوٹے نا، یہ بہترین رہ جاتا ہے، بغیر انڈے کی بھی آپ فرائی کریں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ دیکھیں اچھا سا میں نے مکس کر لیا، مکس کرنے کے بعد یہ بیٹر بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو شیپ دیں گے کبابوں کا۔ کباب کا شیپ آپ اپنی چوائس کے حساب سے دے سکتے ہیں، چھوٹا بڑا جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کمرشلی بنا رہے ہیں تو آپ ایک سانچہ لے لیں کباب کا اور اس حساب سے کر لیں، لیکن اگر آپ گھر کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا جس سائز کا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ میں میڈیم سائز کا بنا رہی ہوں کیونکہ میں گھر کے لیے بنا رہی ہوں۔ کمرشلی جو لوگ کباب بناتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا مختلف ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر 1 kg گوشت لیتے ہیں تو 1 kg ہی دال لیتے ہیں، اس طرح ان کو کاسٹ تھوڑا کم پڑ جاتا ہے اور کباب بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو اس طرح بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جیسے میں نے بنایا ہے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، پرفیکٹلی بن جاتا ہے۔ تو یہ زبردست قسم کا تیار ہو گیا ہے، تو یہ اب میں کیا کروں گی، اسی طرح سارے بنا کے رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے سارے بنا دیے ہیں اور یہ 5 درجن کباب بنے ہیں، بہترین تیار ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس سائز میں ہیں، 5 درجن بنے ہیں۔ اگر آپ سائز بڑا چھوٹا کرتے ہیں تو اس میں کم یا زیادہ کباب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اب میں نے اچھے سے ریڈی کر دی ہیں، تو میں اس کو کیا کرتی ہوں، فریزر میں رکھ دیتی ہوں، اور تب تک رکھوں گی تب تک یہ اچھے سے جم جائیں۔ اس کے بعد میں اسے زپ لاک بیگ میں پیک کر دوں گی اور پیک کر کے رکھ دوں گی، اور جب بھی آپ کا دل کرے کباب کھانے کو فریزر سے نکالیں اور اچھا سے اسے فرائی کریں اور انجوائے کریں۔ تو یہاں پہ میں نے توا میڈیم آنچ پہ چڑھا دیا تھا، گرم ہوا ہے، اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل، آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب بھی کباب فرائی کریں تو جس چیز میں بھی آپ فرائی کریں وہ اچھا سا گرم ہو، پھر فرائی کریں گے تو کباب نہیں ٹوٹیں گے۔ اس کے بعد یہ میں نے 1 عدد انڈا لیا ہے، اس کو اچھے سے پھینٹ دیا ہے، اس کے اندر آپ ڈالوں گی کباب کو اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے، میڈیم آنچ پہ ہی ہم فرائی کریں گے۔ تیل اور توا اچھا سا گرم ہے، گرم ہی ہونا چاہیے، اس طرح کباب نہیں ٹوٹتے ہیں۔ اگر ٹھنڈے پہ آپ کریں گے نا تو کباب کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے 4 ایسے ہی انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کیا، باقی 1 عدد میں بغیر انڈے کے آپ کو فرائی کر کے بتاؤں گی، اور آپ دیکھیے گا بالکل آئل صاف ستھرا ہوگا، بالکل کباب نہیں بکھریں گے۔ جو ہم نے کباب کے بیٹر کے اندر 2 عدد انڈے ڈالے تھے نا، اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ بغیر انڈے کے بھی کباب فرائی کریں گے تو آپ کے کباب بہترین ہوں گے، زبردست ہوں گے، اور بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں، بکھریں گے نہیں۔
تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے فرائی کیا میڈیم آنچ پر، دونوں طرف سے اچھا سا براؤن ہو چکا ہے، تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں کسی ٹیشو پیپر پہ یا کاغذ وغیرہ پہ رکھ کے اسے نکال دیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا آئل اس میں سے نکل جائے۔ یہ دیکھیں بہترین سے یہ فرائی ہو چکے ہیں، تو اب اس کو میں سرو کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہترین لگ رہے ہیں۔ 5 عدد میں نے کباب فرائی کیے ہیں، یہ جس پہ ہم نے انڈا لیپ کر کے بنایا تھا، یہ بہترین لگ رہا ہے، بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، اور یہ وہ جسے ہم نے بغیر انڈے کے فرائی کیا تھا، دیکھیں بالکل نہیں ٹوٹا، بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، کہیں سے بھی یہ ٹوٹا نہیں ہے، بہترین ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کتنا بہترین بنا ہوا ہے، ریشہ ریشہ نظر آ رہا ہے، کباب پرفیکٹ بنا ہوا، خوشبو بہت لاجواب آ رہی ہے، اور اس کو ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاتی ہوں، ٹیسٹ وائز بہت ہی زبردست ہے۔ اور یہ وہ کباب ہے جس کو ہم نے انڈے میں ڈپ کر کے بنایا تھا، بہت ہی زبردست قسم کا بنا ہوا ہے، ریشہ ریشہ بالکل الگ ہے۔ کباب کا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا، جو ریشو میں نے آپ کو دیا ہے، جس حساب سے میں نے بنایا ہے، بہت ہی بہترین بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کباب کی مقدار کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو اسی حساب سے آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب اور بہت ہی مزیدار بنا ہوا ہے، مرچ مسالہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، چکن جو ہم نے ڈالا تھا اس کی وجہ سے ٹیسٹ بہت ہی زبردست آ رہا ہے۔ سیور والے بھی بالکل سیم ایسے ہی بناتے ہیں، بس وہ لہسن کا استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے لہسن اس لیے ڈالا ہے کہ لہسن ڈالنے سے ایک ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے، دوسرا اس میں سے گوشت کی اسمیل نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو کباب زیادہ اسپائسی پسند ہے تو گول لال مرچیں جو میں نے ڈالی تھی وہ آپ مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب دھنیا ہم نے کباب میں ڈالا تھا، سبز دھنیا، تو آپ اس کے ساتھ ہری مرچیں باریک کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے آپ کا کباب زیادہ اسپائسی بنیں گے۔ ریڈ چلی پاؤڈر کا استعمال میں نے بالکل نہیں کیا کیونکہ گول لال مرچیں زیادہ اسپائسی ہوتی ہیں اور کباب میں بہت بہترین لگتی ہے۔ سیور والے کبھی بھی اوپر سے چیزیں نہیں ڈالتے ہیں، جیسے ہم نے دھنیا اور انڈا ڈالا تھا وہ کبھی بھی نہیں ڈالتے ہیں، جو پکاتے ہوئے ڈالتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سیم سیور کے جیسے کباب بنانا چاہتے ہیں تو آپ مت ڈالیں۔ تو کمرشلی جو کباب بنائے جاتے ہیں اس میں ریشو مختلف ہوتا ہے، وہ لوگ گوشت اور دال کی مقدار برابر رکھتے ہیں، تو آپ جیسے بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، بہترین بنے گا۔ بائنڈنگ کباب کی بہت زبردست ہے، نہ ٹوٹے گا نہ بکھرے گا، جیسے میں نے بنایا ہے ایسے بنائیں گے تو زبردست بنے گا۔ تو یہ کباب آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔